کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارما خان کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ملزم نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو اعتراف جرم سے انکار کیا تھا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے ATC میں پیش کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پاکستان کے نمائندہ خصوصی محمد صادق کا افغانستان کا دورہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ نمائندہ خصوصی برائے افغانستان نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ہدایت پر دورہ کر رہے ہیں۔ دورے کے دوران پاک افغان دو طرفہ امور پر بات چیت کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب مکمل۔ جدہ سے اسلام آباد کے لیے اڑان بھر لی۔ دورہ سعودی عرب میں وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ تجارت کے فروغ اور کلیدی شعبوں میں شراکت داری بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے عمرہ ادا کیا اور روزہ رسول پر حاضری بھی دی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل مذاکرات جاری۔ بجٹ میں ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے نئے اہداف ملنے کا امکان۔ ٹیکس کا ہدف 15,000 ارب سے زیادہ رکھنے کی تجویز۔ ٹیکس ٹو GDP کی شرح بڑھ کر 13% تک لے جانے پر بات چیت جاری۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں IMF سے مذاکرات 85% کامیاب رہے۔ پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار PTI رہنما فوزیہ صدیقی کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ عدالت کا FIA کو تفتیش مکمل کر کے آئندہ سماعت پر چالان پیش کرنے کا حکم۔ فوزیہ صدیقی کو سٹی کورٹ کراچی میں پیش کیا گیا۔ حکومتی شخصیات کی AI تصاویر اور ویڈیوز بنانے میں ملوث ملزم غلام نبی صادق آباد سے گرفتار۔ پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ ترجمان FIA کا کہنا ہے کہ ملزم نے سیاسی اور سرکاری شخصیات کی AI تصاویر ویڈیوز بنائی اور انہیں سوشل میڈیا پر شیئر کیا۔ ڈیجیٹل شواہد قبضے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی گئی۔ ایمنڈ اور PFUJ کی صحافی فرحان ملک کی گرفتاری کی مذمت۔ ایمنڈ نے FIA کی کارروائی کو بدنیتی قرار دے دیا۔ بیان میں کہا کہ FIR کے مندرجات مبہم اور بوگس ہیں، جس کا مقصد ہراساں کرنے اور اختلاف رائے کو دبانا ہے۔ حکومت، وزیر داخلہ اور DG FIA تحقیقات کرائیں۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا فرحان ملک کی گرفتاری پر اظہار تشویش۔ کہا یہ صحافیوں کو ڈرانے دھمکانے کی ناکام کوشش ہے۔ کراچی جوڈیشل مجسٹریٹ نے صحافی فرحان ملک کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا۔ I can tell you that the deadline is now not today. Okay. I can't tell you the specifics, but it's don't expect that to be that today is a day that something will have to come out. Of course, what we do know is that what I can say to you is that the Department of State is committed to protecting our nation and its citizens by upholding the highest standards of national security and public safety through our visa process. امریکہ ویزا پالیسی کا جائزہ لے رہا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی پریس کانفرنس۔ صحافی نے پوچھا کیا سفری پابندی جاری کرنے کی آج ڈیڈ لائن ہے؟ ٹیمی بروس نے کہا تفصیلات نہیں بتا سکتی، لیکن یہ آج نہیں ہو رہا۔ ہم اپنے شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ مسئلہ حل کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ ترجمان کا وائس آف امریکہ کو بند کرنے سے متعلق کہنا تھا یہ فیصلہ دھوکہ دہی اور بد انتظامی کے بارے میں ہے۔ کسی صحافی کو اپنے ملک میں خطرات کا سامنا ہے تو وہ سیاسی پناہ کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ Pakistan strongly condemns Israel's latest escalation, including its renewed bombardment of Gaza and its systematic blockage of humanitarianness. Every principle of international law, including international humanitarian law, has been violated. پاکستان کا اسرائیلی جارحیت کے خلاف سلامتی کونسل سے فیصلہ کن اقدام کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے ہم اجلاس سے خطاب میں کہا کہ عالمی برادری فلسطینیوں کی نسل کشی پر تماشائی نہ بنے۔ وحشیانہ جنگ کو نہ روکا گیا تو دنیا کے سامنے بدترین صورتحال ہوگی۔ دنیا جہنم میں تبدیل ہو جائے گی، جہاں صرف تصادم اور تباہی کا راج ہوگا۔ اسرائیل نے غزہ میں جاری نسل کشی کو مغربی کنارے تک پھیلا دیا۔ اسرائیلی ناکہ بندی کے باعث غزہ کی 90% سے زائد آبادی غذائی قلت کا شکار ہے۔ غزہ کی بوڑھی خواتین جوان بیٹوں کی شہادت پر غم سے نڈھال۔
بلکتے بچوں کی مائیں رو رو کر ہلکان، غزہ میں ہر سو لاشوں کے انبار، مائیں سوال کر رہی ہیں کہ ہمارے بچوں کا کیا قصور ہے۔ اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ بمباری سے 4 روز کے دوران 200 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ دریائے سندھ کے محافظ ہیں، سندھ کے پانی کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ نئے کینالوں کے منصوبوں پر شدید تحفظات ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا عالمی یوم آب پر پیغام، کہا نئے کینال بنانے کا فیصلہ پانی کے بحران کو مزید سنگین بنا دے گا۔ اور چیمپئنز ٹرافی کے فائنل کے دوران میں دبئی میں ہی تھا، پوڈیم پر نہ بلانے پر آئی سی سی کی بدنظمی نظر آتی ہے۔ پی سی بی کے چیف آپریٹنگ آفیسر سمیر احمد کہتے ہیں کہ معاملے پر آئی سی سی کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں آیا، سب جانتے ہیں اس کے پیچھے کس کا ہاتھ۔